نحمده ونصلي ونسلم ونبارك على رسوله الكريم وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى سائر الصحابة والتابعين أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم صدق الله العظيم. بارگاہ رسالت والے رسالت میں ایک مرتبہ درود پاک کا نذرانہ پیش فرمائیے گا. اللهم صل على سيدنا نبينا شفيعنا حبيبنا مولانا محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى بأن تصلوا عليه صلاة والسلام عليك يا رسول الله. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. اے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تم فرما دو ان لوگوں سے جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، اللہ کی محبت کا دم بڑھتے ہیں، توحید کا علم بلند کرنے کا اعلان کرتے ہیں، جو محبت الہی سے سرشار ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، ان سے کہہ دو کہ فاتبعونی، میری اتباع کرو. اگر تمہارا دعویٰ محبت اللہ سے ہے تو اس کی دلیل یہ ہے کہ تم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، پیروی کرو. یحببکم اللہ، اس کا نتیجہ یہ ہوگا، اس کا ثمر یہ ملے گا کہ اللہ تعالیٰ تم سے محبت فرمائے گا. تو محبت الہی کا دعویٰ ہو تو رسول کی اتباع کرو، رسول کی اتباع سے اللہ کی محبت حاصل ہوگی. حصول محبت الہی کا ذریعہ جو ہے اتباع نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں کو بھی معاف فرما دے گا. وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا بخشنے والا مہربان ہے. سنت رسول اور سنت صحابہ یہ دو نہایت ہی ضروری چیز ہے. رسول کی سنت پر عمل اور صحابہ کرام کی سنتوں پر عمل. اگر اللہ سے محبت کا دعویٰ ہے اتباع سنت، رسول سے محبت کا دعویٰ ہے اتباع صحابہ، سنت صحابہ پر عمل. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بٹ گئی. کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل جو ہے 72 فرقوں میں بٹ گئی. The Prophet said the followers will get divided into 73 sects. اور میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی. The followers will be divided into 73 sects. ان میں ایک فرقے کے سوا باقی تمام فرقے جہنم میں ہوں گے. All of them will be in hellfire except one. 73 فرقوں میں امت بڑھ جائے گی اور اس میں سے ایک فرقے کے علاوہ 72 فرقے جو ہوں گے وہ جہنمی ہوں گے. All of them will be in hellfire except one. 72 کے 72 جہنمی ہوں گے، صرف ایک فرقہ ناجی ہوگا. نجات والا فرقہ جو ہے 73 میں سے ایک ہوگا. بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بٹ گئی تھی اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت 73 فرقوں میں بٹے گی. ان میں سے 72 جو ہوں گے وہ جہنم کی آگ میں جائیں گے اور ایک فرقہ جو ہے وہ جنتی ہوگا. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ ایک فرقے والے کون ہیں، یعنی جنتی فرقے کی کیا پہچان ہے؟ یعنی کمپینین آف پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم آسکڈ،
ओ प्रॉफिट ऑफ अल्लाह, विच वन विल बी डेड ग्रुप, यानी नजात पाने वाला ग्रुप कौन सा है। सहाबाए किराम जो है 72 का पता नहीं पूछ रहे हैं कि 72 की तफसील बताएं, बल्कि वो एक फिरका, विच वन विल बी डेड ग्रुप, नजात पाने वाला ग्रुप कौन सा है। वो एक फिरका यानी जन्नती फिरके की पहचान क्या है। 72 से तो हमें लेना देना क्या है, सिर्फ आप एक का पता बता दें या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो एक फिरका जो जन्नती होगा उसकी क्या पहचान होगी। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो लोग इसी मजहब पर कायम होंगे जिस पर मैं हूं और मेरे सहाबा। द ग्रुप डेट विल फॉलो मी एंड फॉलो माई कंपेनियन, यानी हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा किराम के रास्ते पर जो होंगे, जो उन पर कायम होंगे, वो जन्नती होंगे। अहले हक का जो फिरका होगा, नजात याफ्ता जो फिरका होगा, वो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और सुन्नत सहाबा पर जो कायम होगा। ये तिरमिज़ी शरीफ और मिशकात शरीफ की हदीस है। इसे हदीस इफ्तिराक कहते हैं कि उम्मत जो है 73 फिरकों में बैठेगी, 72 जो है वो जहन्नुम में जाएंगे और एक फिरका जो होगा वो नजात वाला रहेगा, जन्नती फिरका रहेगा। तो ये तो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात की खबर दे दी है। मुजद्दिद दौरा हुजूर शेखुल इस्लाम रईसुल मुहक्किकीन अल्लामा सैयद मोहम्मद मदनी अशफी जिलानी हफिज़हुल्लाह इस हदीस शरीफ की तशरीह फरमाते हैं कि उम्मत में अभी 73 फिरके हुए नहीं, मगर हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरी उम्मत 73 फिरकों में बढ़ जाएगी। माई फॉलोअर्स विल गेट डिवाइडेड इनटू 73 सेक्ट्स, 73 फिरकों में बढ़ जाएगी। अभी उम्मत बटी नहीं, लेकिन आप खबर दे रहे हैं कि 73 फिरकों में बढ़ जाएगी। मालूम हुआ कि हर रास्ते पर आपकी नजर है, हर भटकने वाले पर आपकी नजर है। हिदायत का रास्ता वो है जिस पर मैं हूं और मेरे सहाबा, यानी सुन्नत का रास्ता और सहाबाए किराम रज़ियल्लाहु तआला का रास्ता ही हिदायत की मंजिल है। तो सुन्नत रसूल और सुन्नत सहाबा का जो रास्ता है वही हिदायत की मंजिल है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रविश सुन्नत रसूल, सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन की रविश सुन्नत सहाबा, यानी सुन्नत रसूल और सुन्नत सहाबा। जिसको मुख्तसर किया तो अहले सुन्नत, यानी अहले सुन्नत रसूल की सुन्नत, वो जमात यानी जमात सहाबा की सुन्नत, यानी अहले सुन्नत वो जमात। इस हदीस का मफहूम और भी मुख्तसर किया तो आपने सुन्नी कह दिया। अब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या बात फरमाई, अहले सुन्नत वो जमात जो ईमान वाले हैं, जो सुन्नत वाले हैं, उनका रास्ता सही है। मगर सुनो, हल तलाश करने से पहले मेरे इस सवाल का जवाब दो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत में कौन सी कमी थी जो सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन की सुन्नत का बायस बने। क्या जरूरत थी यह कहने की माना अलैहि व अस्हाबी, कि जिस पर मैं हूं और मेरे सहाबा हैं उनको मानो। वो कौन सी बात थी कि कहा जाए अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतुल खुलफाए राशिदीन, तुम पर मेरी सुन्नत लाजिम है, खुलफाए राशिदीन की सुन्नत लाजिम है। वो कौन सी रविश थी कि कहा जाए माना अलैहि व अस्हाबी, मेरी रविश पर चलो, मेरे सहाबा की रविश पर चलो। मुख्तसर जवाब यह है कि बात चीजें जो तुम्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत में नहीं मिल सकती वो सहाबाए किराम की सुन्नत में मिलेगी। कानून तुम्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलेगा, ज़ाब्ता रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलेगा, उसूल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलेगा। मिसाल के तौर पर अल्लाह के रसूल ये कानून तो देंगे, वो तुइज़्ज़िरू व तुअख़्ख़िरू, वो तुअज़्ज़िरू व तुअख़्ख़िरू, कि मेरी ताज़ीम और तौख़ीर करो। अल्लाह के रसूल की ताज़ीम और तौख़ीर करो, मगर कैसे करें ये रसूल नहीं फरमाएंगे। रसूल फरमाएंगे व तुअज़्ज़िरू व तुअख़्ख़िरू, कि ताज़ीम करो, तौख़ीर करो, इकराम करो, एहतराम करो, मगर कैसे करें ये आपको सहाबा इकराम से मिलेगा। रसूल फरमाएंगे अतिउल्लाह व अतिउर रसूल, हुक्म मानो अल्लाह का और हुक्म मानो रसूल का, यानी रसूल की इताअत करो,
कैसे करें ये करके नहीं बतलाएंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये तो फरमाएंगे वत्तबिऊनी, मेरी इत्तिबा करो, कैसे करें अपनी इत्तिबा करके नहीं बतलाएंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये तो फरमाएंगे मुझसे मोहब्बत करो, कैसे करें ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करके नहीं बतलाएंगे। तो मालूम हुआ कि ताजीम का कानून रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लो, तरीका सहाबा किराम से लो। मोहब्बत का कानून रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लो, तरीका सहाबा किराम से लो। सिर्फ सुन्नत रसूल को हक समझने वाला हक पर नहीं रह सकता, इसलिए कि जो रसूल मियारे हक हैं वो खुद सहाबा किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम को मियारे हक बना रहे हैं। इसलिए कुरान ने साफ लफ्जों में फरमाया है आमिनू कमा आमनन नास, ऐ लोगो ईमान लाओ जैसा लोग ईमान लाए। आमिनू कमा आमनन नास, जैसा लोगों ने ईमान लाया। यहां लोगों से मुराद सहाबा किराम हैं, यानी ईमान लाओ जैसा सहाबा किराम ईमान लाए। सहाबा किराम हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत में रह के आपको देखकर ईमान लाए। तब आप जिस तरह से ईमान लाए, जिस तरह से मोहब्बत सहाबा किराम ने फरमाई है, जिस तरह इत्तिबा सहाबा किराम ने फरमाई है, जिस तरह सुन्नतों पर अमल सहाबा किराम ने करके दिखाया, उस तरह ईमान लाओ। सहाबी ऐसे खुशनसीब मोमिन को कहेंगे जिसने ईमान की हालत में हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा और ईमानी हालत में दुनिया को खैरबाद किया। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ईमान से एक निगाह देखना सहाबी बना देता है। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी सारी उम्मत से अफजल व बेहतर हैं। सहाबाए किराम तमाम उम्मत से अफजल, तमाम ताबईन से, तबे ताबईन से क़यामत तक जितने भी उम्मती होंगे सबसे अफजल, तमाम औलिया किबार से, मुज्तहिदीन से, मुहद्दिसीन से, फुक़हा से सबसे अफजल सहाबा किराम है। मिल्लत इस्लामिया की अजमत और इस्लाम की अजमत सहाबा किराम ही से बुलंद होती हुई है। यही वो नुफूस खुदसियां हैं जिन्होंने अपनी आंखों से हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाल को देखा, आपकी पाकीज़ा सोहबत से फैज़याब हुए, कुरान और दीन को हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जबान से सुना और अपनी जान व माल हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर निसार कर दिया। अल्लाह तबारक व तआला ने हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत और नुसरत के लिए सहाबा किराम को पसंद किया। ये सहाबा किराम जो है ये अल्लाह के मुंतखिब बंदे हैं, ये अल्लाह ने इनको मुंतखिब कर लिया हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत के लिए, आपकी नुसरत के लिए, आपकी मदद के लिए, आपकी ताईद के लिए। तो ये अल्लाह के चुनिंदा बंदे हैं, पसंदीदा बंदे हैं। ये हबीब खुदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा की जाहिरी व बातिनी ऐसी तरबियत फरमाई कि तारीख में इसकी मिसाल नहीं मिलती कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये तरबियत याफ्ता है, सोहबत याफ्ता है। तो इनकी तरबियत का आप अंदाजा नहीं लगा सकते। जिसकी तरबियत हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई, जिसकी तालीम हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई, तो ना उनके इल्म का अंदाजा लगा सकते, ना उनकी तरबियत का अंदाजा लगा सकते, ना सहाबा किराम के ज़ुहद का, उनके तक़वे का, उनकी बुजुर्गी का, किसी चीज का अंदाजा नहीं लगा सकते, क्योंकि अल्लाह के रसूल ने उनकी तालीम व तरबियत फरमाई है। अहले इल्म व फज़ल ने इस हकीकत का इतराफ यूं भी किया है कि अगर सहाबा किराम के अलावा हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का और कोई मोजिज़ा यानी मराइकल और भी अगर कोई नहीं रहता तो यही इस बात नबूवत के लिए काफी हो जाते। अगर हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का और कोई मोजिज़ा ना भी होता तो सहाबा किराम खुद सबसे बड़ा मोजिज़ा है कि आपने अपनी तबलीग से 1 लाख कमोबेश 24 लाख सहाबा किराम की अजीम जमात को तैयार फरमाया है। तो ये हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये सहाबा किराम बहुत बड़ा मोजिज़ा है। ये कुरान के इस्तिलाहात को जानने के लिए हम सबको बारगाह नबूवत में पहुंचना जरूरी है। बारगाह रिसालत में हम हाजिर हों तो कुरान के इस्तिलाहात को समझ सकते हैं। देखो ये राबता लगा हुआ है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा किराम ने सीखा,
راست تربیت یافتہ کون ہے؟ صحابہ کرام ہیں. تو صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا ہے، صحابہ کرام سے تابعین اعظام نے سیکھا ہے، تابعین سے تبع تابعین نے سیکھا ہے، ائمہ مجتہدین نے سیکھا، ان سے علماء صالحین نے سیکھا. وہاں سے یہاں تک ایک رابطہ ہے، ایک تسلسل ہے سیکھنے کا. سیکھنے کا جو ہے ایک تسلسل ہے، یہ ایک چین ہے، ایک کلی ہے سیکھنے والوں کی. تو نیچے سے اوپر تک جو ہے یہ سیکھنے والوں کا ایک تسلسل جاری ہے. اس کڑی سے دور ہو جاؤ تو تم قرآن سے ایمان نہیں لے سکتے. یوں مثال سمجھے کہ ایک ٹرین ہے، ٹرین کا ایک انجن ہے، انجن سے ایک ڈبے نے انجن کو پکڑ لیا ہے. اب دوسرا جو ڈبہ ہے وہ انجن کو نہیں تھامے گا بلکہ اس ڈبے کو تھامے گا. پہلے ڈبے سے دوسرا ڈبہ اٹیچ ہو جائے گا، دوسرے ڈبے سے تیسرا ڈبہ اٹیچ ہو جائے گا، چوتھا ڈبہ اٹیچ ہو جائے گا. اس طرح سے ٹرین کے اگر سینکڑوں ڈبے بھی اگر ہو جائیں تو انجن کو ایک ہی ڈبہ تھامے ہوگا. تو صحابہ کرام نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے راست فیض پایا ہے، راست صحبت حاصل کی ہے. تو صحابہ کرام کو تابعین نے تھاما، تابعین سے تبع تابعین نے. تو اسلاف صالحین، مجتہدین، محدثین، فقہاء، صالحین، اسلاف، یہ تمام جو ہے ایک دوسرے کو تھامتے ہوئے آ رہے ہیں، اور یہ سیکھنے والوں کا یہ تسلسل جاری ہے. تو وہاں سے یہاں تک ایک رابطہ ہے، ایک تسلسل ہے سیکھنے کا. اس کڑی سے دور ہو جاؤ تو تم قرآن سے ایمان نہیں لے سکتے. اگر ایمان لانا ہے، سیکھنا ہے تو یہ تسلسل سے جاؤ آپ. جبھی تو کہا گیا آمنو کما آمن الناس، اے ایمان والو ایمان لاؤ جیسا لوگوں نے ایمان لایا. یعنی ایمان کا دعویٰ کرنے والوں ایسا ایمان نہیں چاہیے جیسا تم کہہ رہے ہو، ایمان لاؤ جیسا لوگ یعنی صحابہ کرام ایمان لائے. جو پہلے لوگ جو ایمان لا چکے، جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ، صحبت یافتہ ہیں، ان کے مثل ایمان لے کے آؤ. صحیح ایمان وہ ہوگا، ان کی روش پر چلتے رہو تو وہ ایمان ہوگا. کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کا تعلق نہ سننے سے ہے اور نہ دیکھنے سے بلکہ سمجھنے سے ہے. وہ کون سی چیز ہے؟ وہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے. آمنو کما آمن الناس، ایسا ایمان لاؤ جیسا یہ لوگ ایمان لائے. لوگوں کو معیار حق قرآن نے بھی بتا دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بتا دیا. جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ چلے گا اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی سنت پہ چلے گا وہی منزل تک پہنچ جائے گا. سنت رسول اور سنت صحابہ دونوں ضروری. تو منزل تک پہنچنے کے لیے دونوں چیزیں ضروری ہے. سنت مراد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے فرمان، افعال اور احوال ہیں جو مسلمانوں کے لیے قابل عمل ہیں. جو چیز قابل عمل ہے اور جس کا حکم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے وہ سنت ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ افعال شریعت کہلاتے ہیں. خیال رہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصائص سنت نہیں. بہت سارے اعمال و افعال جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں وہ آپ کے پاس خصائص ہیں، خصوصیت سے آپ کے لیے خاص ہیں. وہ لہذا 9 بیویوں کا نکاح میں رکھنا، چاند کو شق کرنا، سورج کو پلٹانا، کنکریوں سے کلمہ پڑھوانا، درختوں کو بلانا اور واپس بھیجنا، انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری فرمانا اور دیگر سارے خصائص وہ معجزات اگرچہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال کریمہ ہیں لیکن ہمارے واسطے ناقابل عمل. ہر سنت حدیث ہے، ہر حدیث سنت نہیں. ہر سنت جو ہے وہ حدیث ہے اور ہر حدیث سنت نہیں ہے. سارے احادیث پر آپ عمل نہیں کر سکتے. یہ سب چیزیں جو ہے آپ کو احادیث کے مجموعے میں ملیں گے. آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات، خصائص، یہ سب آپ جو فرمائے ہیں یہ سب احادیث ہیں. تب کوئی بھی آپ سارے احادیث پر عمل نہیں کر سکتے لیکن جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جو سنتیں ہیں، سنتوں پر عمل ہوتا ہوگا. اسی لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بسنتی،
تم پر میری سنت لازم ہے. یعنی جو آپ جو فرمائے ہیں کہ ہر سنت نہیں، خصائص نہیں، یعنی نکاح میں 9 بیویاں رکھنا یہ لازم نہیں، یہ تو حدیث میں ہے. چاند کے ٹکڑے کرنا امت پہ لازم نہیں ہے. یہ خاص جو ہے معجزات ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، خصائص ہے. لیکن جو سنتیں ہیں، جس کا ذکر فرمایا گیا، جس کا حکم دیا گیا، وہ چیزیں لازم ہے. تم پر میری سنت لازم ہے. یہ نہ فرمایا بحدیثی علیکم بحدیثی، نہیں فرمایا کہ تم پر میری حدیث لازم ہے. اگر حدیث لازم ہو جاتی تو چاند کے ٹکڑے کرنا بھی لازم ہو جاتا، سورج کو پلٹانا لازم ہوتا، کنکریوں کو سے کلمہ پڑھوانا لازم ہو جاتا تھا، درختوں کو بلانا لازم ہوتا تھا، انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری کرنا لازم ہو جاتا تھا. معجزات جو کا زور ہوا تھا، اگر حدیثوں پہ عمل اگر ہوتا تو یہ تمام چیزیں لازم ہو جاتے تھے. لیکن حدیثوں پر عمل نہیں ہے، صرف سنت فرمایا گیا. علیکم بسنتی، تم پر میری سنت لازم ہے. ہمارا نام بحمدللہ اہل سنت، یعنی سنتوں پر عامل ہے، اہل حدیث نہیں. ہر حدیث پہ کوئی عمل نہیں کر سکتا. اگر اہل حدیث ہونے کا دعویٰ ہے تو حدیث میں تو ہے چاند کے ٹکڑے ہوئے ہیں، سورج کو پلٹایا گیا ہے، جانوروں سے سجدہ کروایا گیا، جانور آپ کی اطاعت کیے، فرمانبرداری کیے، زمین کو شق کیا گیا، پانی کنکریوں سے کلمہ پڑھوایا گیا. تو اگر یہ ساری چیزیں حدیث میں ہیں تو حدیث پر عمل نہیں ہو سکتا، تو کوئی بھی اہل حدیث نہیں ہو سکتا، اہل سنت ہو سکتا ہے. کیونکہ ساری حدیثوں پر کوئی عمل نہیں کر سکتا اور نہ کوئی اہل حدیث ہو سکتا ہے. اگر اہل حدیث ہونے کا دعویٰ ہو تو ساری حدیث پر عمل کر کے دکھائے، ورنہ ندامت اور صدق دل سے توبہ کرتے ہوئے مذہب اہل سنت والجماعت قبول کرے. کہ ساری احادیث پر عمل ممکن ہی نہیں ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے احادیث پر امت تو امت، انبیاء کرام بھی عمل نہیں فرما سکتے ہیں. خصائص جو ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو معجزات ہیں، یہ سارے معجزات دیگر انبیاء کو عطا نہیں فرمائے گئے. سارے انبیاء کرام معجزات لے کر آئے، انبیاء کرام معجزہ لے کر آئے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سرتاپا معجزہ بن کر آئے. معجزہ لے کر آنا اور ہے، معجزہ بن کر آنا ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک سے، سر کے بال سے پیر کے ناخن تک، جسم کا ہر عضو معجزہ ہے. آپ کی نگاہیں معجزہ ہے، آپ کی زبان مبارک معجزہ ہے، آپ کا ہنسنا معجزہ، آپ کا دیکھنا معجزہ، آپ کا چلنا معجزہ، ہر چیز جو ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سرتاپا معجزہ ہیں. تو یہ دیگر انبیاء کو اتنے معجزات عطا نہیں کیے گئے. تو اگر جو احادیث میں ہے وہ تو تمام انبیاء سے بھی ممکن نہیں ہے. سورج کو پلٹانا یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خاص ہے. تو اہل سنت ہو سکتے ہیں، سنتوں پر عمل ہوتا ہے. اسی لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بسنتی، تم پر میری سنت لازم ہے، وہ سنتی صحابہ اور صحابہ کرام کی سنت لازم ہے. یہ بھی خیال رہے کہ شریعت کے دلائل 4 ہیں. دین و شریعت کے جو دلائل ہیں وہ 4 ہیں. قرآن، سب سے پہلے قرآن ہے، کتاب اللہ، اللہ کا کلام جو ہے، یہ سب سے بڑی دلیل ہے. سورس جو دین کا سورس ہے قرآن. پھر سنت، سنت سے مراد احادیث مبارکہ کا ذخیرہ. اجماع امت، یعنی جس پر امت کا اجماع ہوا، یعنی ٹوٹل جو امت جس کے مسئلے پر تائید حاصل ہو گئی. اور قیاس مجتہدین کا قیاس. لیکن کتاب و سنت اصل اصول ہیں. سب سے پہلے کتاب اور سنت دیکھا جائے گا، اور اجماع و قیاس ان کے بعد، کہ اگر کوئی مسئلہ ان دونوں میں نہ مل سکے تو ادھر رجوع کرو. نیز قیاس جو ہے قرآن و سنت کا مظہر ہے.
اجماع بھی ہونا ہے یا قیاس بھی ہونا تو قرآن و سنت کے مطابق ہونا ہے. اجماع امت، قیاس، یہ دونوں بھی اشد ضروری ہیں. خلافت صدیقی اور خلافت فاروقی جو ہے اجماع امت سے ثابت ہے. تمام صحابہ نے سیدنا صدیق اکبر کو خلیفہ منتخب فرمایا تو یہ امت کا اجماع ہو گیا صحابہ کرام کا. اسی طرح فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا اختلاف تمام صحابہ کرام نے خلیفہ منتخب فرمایا تو یہ بھی امت کا اجماع ہو گیا. اب اس اجماع کا انکار کرو گے تو کافر ہو جاؤ گے. تو جو یہ اجماع امت کا انکار کفر ہے، تو سیدنا صدیق اکبر اور سیدنا فاروق اعظم کا انکار کفر، ان سے عداوت، ان سے بغض جو ہے، بغض سیدنا صدیق اکبر کیا ہے؟ کفر ہے. بغض سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کفر ہے. یہ تو ان کے مخالفین جو ہے کیا ہوئے؟ دائرہ اسلام سے خارج، چونکہ اجماع امت کے خلاف. اسی طرح مثلا اناج میں باجرہ اور چاولوں میں سود حرام ہے. باجرہ اور چاولوں میں سود، اس کا ذکر ہے، مگر کتاب و سنت میں اس کا ذکر نہیں. قیاس سے حرمت ثابت ہے. یہ کیا ہے؟ قیاس کے ذریعے. کتاب و سنت جو ہے سمندر ہے، کسی امام کے جہاد میں بیٹھ کر اس کو طے کرو. کتاب و سنت طب ایمانی کی دوائیں ہیں. کسی طبیب روحانی یعنی امام مجتہد کے مشورے سے انہیں استعمال کرو تو انشاءاللہ منزل پہ پہنچیں گے. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں سنت رسول پر اور سنت صحابہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین.